ایک کال شامل کریں گے آپ کی اجازت کے ساتھ. عمران بھائی کے لیے کال ہے. خالدہ صاحبہ ہیں بھکر سے. جی خالدہ صاحبہ فرمائیے. کال تو بہت ہے, معذرت چاہتا ہوں جو ہمیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی 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 ہاں جی, میرا بھائی عمران سے سوال ہے کہ میاں سیلری بھی کماتے ہیں اور جب میں پوچھتی ہوں تو وہ پیسے نہیں دینے کو دل کرتا نا, کہ وہ پیسے نہیں دیتے. اچھا, کماتے ہیں لیکن آپ کو پیسے نہیں دیتے. ہاں جی, پیسے نہیں دیتے اور لڑائی جھگڑا بھی بہت کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں. عمران بھائی یہ جو حالات ہیں گھروں میں, جی جی, تو وہ میاں اپنے گھر پہ نہیں خرچ کر رہا. یہ تو سب سے بہترین صدقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. جی ہاں. کیا آپ کہیں گے ان کے بارے میں, پڑھنے کے لیے کیا دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو وہی جو آپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ ہوا ہے کہ جو تم اپنے گھر والوں سے شروع کرتے ہو. فرمایا دینار جو انسان کماتا ہے نا, اس کا سب سے پہلا حق انسان کے اپنے اوپر ہے, پھر اپنے بیوی بچوں پر ہے, پھر کسی تھرڈ پرسن کے اوپر ہے. تو ایسے بہت سے حضرات کے جو اپنی کمائی سے اپنی بیویوں پہ خرچ نہیں کرتے, یا خرچ کر کے بہت زیادہ ان سے پھر سوال جواب کرتے ہیں پیسہ کہاں خرچ کیا, کتنا خرچ کیا, کیوں خرچ کیا. تو یہ مناسب نہیں ہے. پورا ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں اور اس کا مفہوم یہ ہے اور اس کا تجربہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی پر کھلا ہاتھ رکھتا ہے حلال کمائی سے, اور بیوی پھر اس کو حلال جگہوں پہ مناسب جگہوں پہ خرچ کرتی ہے, تو ایسا شخص بہت ہمیشہ مالدار رہتا ہے, اس کے رزق میں برکت آتی ہے. اللہ تعالیٰ بیوی کے نصیب سے ہی انسان کو بہت کچھ نوازتا ہے. تو اس لیے ایک تو سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ بیوی پہ خرچ نہ کرنا یہ اسلام کی پسندیدہ وہ شان میں سے نہیں ہے, بلکہ اسلام نے ذمہ دار قرار دیا علی الموسی قدرہ علی المقتر قدرہ, کہ جو کشادگی والا ہے کہ اگر صاحب حیثیت ہے, اچھی اس کی کمائی ہے, تو اس کو اچھی حیثیت میں بیوی پہ خرچ کرنا ہے. وعلی المقتر قدرہ, اگر وہ بیچارہ تھوڑا سا پور ہے اور اس کی ارننگ محدود ہے تو اس کو اتنی مقدار اپنی بیوی پہ خرچ کرنا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن, ان کو تم اپنے ساتھ رکھو گے کہ رہائش بھی دو گے کہ جو تمہارے ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ان کو اچھا اس میں رکھو حال میں. لا تضاروہن لتضیقوا علیہن, ان کو تم تکلیف میں نہ ڈالو کہ ان کی زندگی ان پہ تنگ ہو جائے. تو اب بیوی کے ساری کی ساری تمنائیں, آرزویں, خواہشیں, ضرورتیں, لباس, پوشاک, سب کی سب وہ شوہر سے وابستہ ہوتی ہیں. غزوہ بدر اتنا اہم غزوہ تھا, لیکن اس میں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اہلیہ محترمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی علیل تھیں, تو آپ نے ان کو ان کی تیمارداری کے چھوڑ دیا کہ یہاں پہ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں, غزوہ بدر میں شامل نہ ہوں, جبکہ اس میں شامل ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غزوہ بدر کے شرکاء میں شامل فرمایا, لیکن بیوی کی تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ چھوڑ کے گئے کہ ان کا خیال رکھنا ہے. تو یہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی انسان اتنے اہم موقع پر بھی اپنی بیوی کی تیمارداری کرے گا. بہرحال اب ان کو خرچ کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, تو وہ یا لطیفو یا ودودو, یہ 101 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے ان کے لیے دعا کیا کرے, اللہ ان کے دل میں آپ کی محبت ڈالے, پیسے کی محبت نکال کے آپ کی محبت میں ان کو پیسہ خرچ کرنے والا بنا دے. انشاءاللہ امید ہے آپ پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ. کالر شامل کر لیں, ایک کال شامل کر لیتے ہیں ہمارے پاس. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے تو کالز کو بہت ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے, بہت سے شامل نہیں بھی کر سکتے, اور کالز کا اگر سوال ہے, اگر ہم کال نہ شامل کر سکیں, اگر سوال ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں. جی جی فرمائیے فرمائیے. السلام علیکم ادیبہ صاحبہ, جی بولیے. السلام علیکم احسن بھائی. وعلیکم السلام. میرا عمران بھائی سے سوال ہے کہ میرے چاچو کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. اچھا جی, آپ پورا ایک ہی جملہ بول دیجیے جلدی سے. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, وظیفہ بتا دیجیے. طبیعت کو کیا ہوا ان کی؟ میرے چاچو جان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. ان کو کیا ہوا؟ انہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ چاہیے. مرگی کا دورہ, بالکل جی, مرگی کا دورہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے بالکل جی. جی عمران بھائی آپ پلیز بتائیے. ویسے وظائف بہت سارے ہیں, لیکن دیکھیں عموماً ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ جو ہے آیت شفا, سورہ شفا بھی ہے, تو اس کے لیے 41 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا کریں. وہ پابندی سے پانی پئیں اس کا انشاءاللہ, اور دم بھی کریں پڑھ کے. اللہ نے چاہے اس کی برکت سے ان کو شفا مل جائے گی. ریگولر اس عمل کو کافی وقت تک کریں, لانگ ٹائم, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس مرگی کے مرض سے اور دیگر امراض سے شفا ملے گی ان کو انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کا تو کہا جاتا ہے عمران بھائی کہ ہر بیماری کا علاج ہے. جی ہاں بالکل, اسی لیے میں نے کہا کہ وہ سورہ شفا ہے, آیت شفا ہے, تو اس کو بالکل پڑھ کے دم کریں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے اللہ کے فضل سے.
ठीक हो गया, बिल्कुल सही जी। अब अल्लाह ताला को सेहतयाब करे। एक कॉल और शामिल कर लेंगे, लेकिन मासूमा आपा से एक बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मौजूद हूँ तो फिर नॉलेज हासिल करना भी ज़रूरी है। जी क्या कहा आपने? अच्छा जी, कॉल मिसबा साहिबा जी, फरमाइए फरमाइए जी, जल्दी से आपकी कॉल लेते हैं जी, फरमाइए जी। हरीपुर से मिसबा साहिबा बोलिए। टीवी मत सुनिए, अपना सवाल बोल दीजिए प्लीज, टीवी पे कुछ सेकंड डिले जाता है। जी जी जल्दी से सवाल बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी 3 बार कर लिया सलाम, अब वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए। मेरा इमरान भाई से सवाल है कि दुआ कबूल करने के लिए कोई वजीफा बताएं। दुआ कबूल करने के लिए भी एक वजीफा चाहिए। जी जी, इमरान भाई इनका जवाब दे दीजिए। सबसे आसान जो उलमा कराम ने बयान फरमाया कि जो भी दुआ आपको मांगनी हो तो उसके अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया करें। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें और बीच में दुआ रखें। और मेरा एक अपना ज़ाती तजर्बा भी है, बल्कि बुजुर्गान दीन का भी, हज़रत सैयदा बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का अल्लाह ताला के दरबार में वास्ता भी दे दें कि अल्लाह इनके जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली चहीती हैं और खातून जन्नत हैं और तमाम ख़वातीन जन्नत के सरदार हैं, उनके वसीले से मेरी फ़लाँ दुआ कबूल फरमा लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। रमज़ान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान।